بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی عدنان ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، اور آج بھی میں ایک بڑی زبردست لائف سکل آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جو ہر آدمی کی زندگی میں اس کی ضرورت ہے، ارسپیکٹیو وہ ہاؤس وائف ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ امپلائی ہے جو بزنس کر رہے ہیں، یا جو جابس یا جو ایون بزنس چلا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بڑی اہم لائف سکل ہے، اور وہ ہے کانفلکٹ ریزولوشن، صلح کروا دینا۔ آپ کو بتاؤں، زندگی میں بے شمار موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں بعض وقت اختلاف پیدا ہوتا ہے، یا بعض وقت کوئی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے کسی بھی چیز پہ، اور یہ بیسک ہے، یہ بڑا نیچرل ہے، یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ، جن لوگوں نے بھی یہ سکل نہیں سیکھی کہ ان اختلافات کو اور جھگڑوں کو کیسے ختم کرتے ہیں اور لوگوں کو دوبارہ واپس کیسے لے کے آتے ہیں، آپس میں اکٹھا کیسے کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو یہ سکل نہیں آتی ان کی زندگیاں میں نے بڑی پست حال دیکھی ہیں، اور چونکہ کانفلکٹ آنے ہی ہوتے ہیں، نیچرل ہے، اور اگر آپ کو ریزالو کرنے نہیں آتے تو آپ ایک پریشان کن زندگی گزارتے ہیں۔ دیٹ از وائی میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اہم سکل ہے، اور اس کے اوپر آج بات ہوگی۔ چونکہ یہ موضوع تھوڑا سا لینتھی ہوگا، اسی لیے میں نے اس کو پارٹس میں سپلٹ کیا ہے۔ جو اس وی لاگ کا پہلا پارٹ ہے اس میں آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ کانفلکٹ ریزولوشن کیوں بہت اہم ہے قرآن میں، اور اللہ کے نبی کی زندگی سے اس میں کیا روشنی ملتی ہے اس موضوع کے ریفرنس سے، اور پھر جو اس کا پارٹ نمبر 2 ہوگا وی لاگ کا، اس میں ایک ڈیٹیلڈ پروسیس بتاؤں گا کہ ہاؤ ٹو ریزالو کانفلکٹ۔ ویسے تو آپ کو بتاؤں اس کے اوپر جو ریسرچ ہو گئی ہوئی ہے اس پہ تو بہت کچھ ہے، لیکن میں اس سارے بہت بڑے لمبے پروسیس کو مختصر کر کے، جو کہ آپ کی ذاتی زندگی کے اندر ایز ہسبینڈ، ایز وائف، اسپاؤس، ایز ٹیچر، ایز پیرنٹ، ایز کولیگ، کیسے آپ چھوٹے چھوٹے مسائل کو جو ڈیلی کی بیسس پہ زندگی میں آتے ہیں ان کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں، وہ سٹیپ بائی پروسیس ہے، وہ پارٹ 2 میں شیئر کروں گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پارٹ 1 کی ڈیٹیل۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں جو احکام ہے، جو اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں قرآن میں، آپ کو پتہ ہے میرا عشق قرآن ہے اور اس سے آپ کو شیئرنگ کرتا رہتا ہوں۔ اس سلسلے میں سورہ حجرات ہے، اس کی آیت نمبر 10 ہے، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، آپس میں بھائی ہیں، اور بھائی آپس میں لڑتے نہیں، دشمنی اختلاف کر کے دوری اختیار نہیں کرتے، اور اگر کبھی ہو بھی جائے سچویشن تو دوسرے بھائیوں کو اللہ نے فرمایا کہ تم ان دونوں کے بیچ میں صلح کرا دیا کرو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ جو لوگ اس رستے میں ہیں نا، جو اللہ کو راضی کرنے نکلے ہوئے ہیں، وہ خاص طور پہ یہ عمل ضرور کیا کریں، اس تلاش میں رہا کریں کہ کہاں ان کو کوئی دکھتا ہے ایسا کیس جس میں کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہوئی ہے، دوری ہوئی ہوئی ہے، تو آپ اس میں ان 2 بھائیوں میں صلح کرا دیں، تاکہ کیا فرمایا، تاکہ آیت کا آخری حصہ، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ یہ اللہ کی رحمت کو، رحمان کی، رحیم کی صفت کو آپ کے اوپر متوجہ کراتی ہے یہ چیز، سو رحمت آتی ہے ان لوگوں پہ جو آپس میں صلح کرا دیتے ہیں۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، سورہ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 114 ہے، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ فرمایا، ان لوگوں کی بہت سی سرگوشیاں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی سرگوشی اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرانے کو کہے۔ تو سرگوشیاں بری ہیں فرمایا، لیکن اگر صلح کرانے کے لیے کی جائے تو خیر ہے، اچھی ہے۔ اور اگلی آیت کا اگلا حصہ ہے، اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا اجر عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے، اللہ نے ریوارڈ بتا دی کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ پھر سورہ نساء ہے سلسلے میں، آیت نمبر 128 ہے، فرمایا گیا ہے، اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں۔ اب یہ بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ اسپاؤسز کو بھی کہہ رہے ہیں، میاں بیوی کو بھی، کہ تم میں کوئی اگر رولا ہو جائے، جو کہ ہو سکتا ہے، تو آپس میں صلح کرنے کو ترجیح دو اور کچھ ایگریمنٹ کر لو کسی چیز پہ۔ اور پھر آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور صلح خوب چیز ہے، اور طبیعتیں جو ہیں، مزاج یعنی جو ہیں، ان میں تو خود غرضی کی طرف مائل ہوتی ہی ہیں فرمایا، اور فرمایا اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو نا، اس میں اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہیومن سائیکالوجی ڈسکس کر دی ہے کہ جو انسانی جبلتیں ہیں نا، یا جبلت ہے، وہ ایسی ہے کہ وہ تو
خود غرضی کی وجہ سے کہ بس مجھے فائدہ پہنچے، میرے لیے ٹھیک ہو جائے، اس چکر میں لوگ آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں، اسپیشلی اسپاؤسز کے اندر جو میاں بیوی ہیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی آپس میں کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے، وہ جو کہا نا کسی قرارداد پہ پہنچ کے آپس میں صلح کر لو، اور یہی پسند فرمایا اللہ نے۔ پھر اس سلسلے میں سورہ الانفال ہے، آیت نمبر 61، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لیے آمادہ ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ ایک میسج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دیا گیا کہ اگر دشمن بھی جو آپ کے خلاف کرتے ہیں اور برا کرتے ہیں اور آپ کو ان کے لیے ان کے ساتھ حکم جہاد ہے، اگر اس کے باوجود وہ بھی اگر آ جائیں صلح کرنے، معافی مانگنے، تو آپ ان سے صلح کر لیں۔ کیسی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں۔ اس سلسلے میں بخاری میں ایک بڑی زبردست حدیث شریف ہے، اور وہ واقعہ ہے قباء کے قریب ایک معاملہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ آپس میں لڑ پڑے مسجد قباء کے قریب۔ تو وہ اتنا بدمزگی بنی کہ وہ لوگ ایک دوسرے پہ پتھر ایون برسانے انہوں نے شروع کر دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے دیکھا یہ معاملہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، اور وہ فرماتے ہیں صحابہ کو کہ چلو ہم جا کر ان میں صلح کروا دیتے ہیں۔ سو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک چیز ملتی ہے کہ وہ جب کسی کو بھی دیکھتے تھے جھگڑتے ہوئے یا مخالفت میں یا کچھ ایسے، اور خاص طور پہ وہ مسلمان ہوں، تو اللہ کے نبی کبھی بھی چپ کر کے پیچھے آرام سے نہیں بیٹھتے تھے۔ اور یہی میسج ہمارے لیے بھی ہے کہ سکون سے پیچھے نہ بیٹھو، یہ خود غرضی ہے، اور اعلیٰ اخلاق یہی ہے کہ آگے بڑھو اور ان لوگوں میں جن میں کوئی مخالفت ہو گئی ہے یا جھگڑا ہو گیا ان میں صلح کرا دو۔ اگر وہ میاں بیوی ہیں تو ان میں صلح کرانا تو بہت ہی بڑی بات ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ ان میں لڑائی جھگڑا ڈلواتا ہے، اور اللہ والے ہی ہوتے ہیں جو ان میں صلح کرواتے ہیں، اور اللہ کو پسند ہیں وہ لوگ۔ اور اگر وہ میاں بیوی کے علاوہ عام مسلمان ہیں، مومنین ہیں، تو ان کے اندر بھی آگے بڑھ کر صلح کرانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے، سلسلہ صحیحہ میں سے میں نے ایکسٹریکٹ لی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ ان سے یہ روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ رکھا ہے کہ افضل صدقہ آپس میں صلح کرانا ہے۔ اب دیکھیں صدقہ کرنا اللہ کے نبی نے پسند فرمایا، اللہ نے بھی پسند کیا ہے، اور اس میں جو فرمایا جو سب سے افضل صدقہ ہے، جو یعنی جس کا مرتبہ درجہ بہت بڑا ہے، وہ لوگوں کی آپس میں صلح کرا دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سلسلے میں آخری ایک بڑی زبردست روایت ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں اس سبجیکٹ کے اوپر میں خاص طور پہ بیٹھا ہوں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ایک روایت ہے، یہ مشکات میں ہے اور صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن، یعنی منڈے کو اور تھرسڈے کو، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور شرک سے جو بیزار لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو شرک نہیں کرتے، ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ لیکن صرف اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جن کی معافی نہیں ہوتی۔ اب وہ کون سے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جن کی آپس میں کوئی رنجش یا عداوت ہوتی ہے، کوئی بغض، کوئی نفرت اور دوری جن کے بیچ میں ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں جو اللہ کی رحمت ہے، رحمان کی، رحیم کی، وہ جب کھلتی ہے، اور جو 2 دن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں سب کے لیے، تو صرف مشرکین جو شرک کرنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت نہیں ہوتی، اور دوسرے نمبر پہ جو چیز ناپسند کی گئی ہے وہ ان 2 لوگوں کو مغفرت ان کی نہیں ہوتی جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں، ناراض ہوں اور رخ موڑے ہوئے ہوں۔ دیکھیں اب آپ کو یہاں سے صرف اس روایت سے اہمیت پتہ لگ جاتی ہے کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے۔ انسان نمازیں، روزے اور زکوٰتیں اور صدقات سب کچھ کرتا ہے، لیکن اگر ایک دوسرے سے ناراض ہو کے منہ موڑ کے بیٹھا ہے تو اب اس کو جو رحمت عام ہے جو رحمان کی طرف سے اترتی رہتی ہے وہ اس سے بیچارہ جو ہے نا محروم ہو جاتا ہے۔ اس قدر اہمیت ہے سبجیکٹ کی، لہٰذا ایک تو آپ لوگ اس طرح میری ریکویسٹ ہے کہ ناراض اس طرح نہیں ہوتے رہنا چاہیے، آپس میں صلح کرتے رہنا چاہیے۔ ہوگا زندگی میں ایسا
کہ ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہوگا، کانفلکٹ آئیں گے، نیچرل ہے، لیکن اس کو ریزالو کر لیا کریں، صرف اس لیے کہ ہم آپس میں پیار محبت سے رہتے رہیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ یہ اللہ نے پسند فرمایا ہے، ان سے رحمت ملتی رہے، معافی ملتی رہے، اور جنت کے دروازے آپ کے لیے بھی کھل جائیں۔ یہ دعا ہے کہ اللہ توفیق دے دیں۔ باتیں ہم سنتے، سمجھتے، بولتے تو سب ہی ہیں، لیکن فائدہ صرف وہی اٹھاتے ہیں جو عمل کرتے ہیں۔ میری اللہ سے ریکویسٹ ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے دیں انشاءاللہ۔ اس کے اب جو اگلا حصہ ہے اس ویلاگ کا پارٹ نمبر 2، اس میں آپ سے ایک ڈیٹیلڈ پروسیس کسی طرح سمرائز کر کے شیئر کروں گا کہ اگر کبھی کوئی کانفلکٹ آ جائے، ناراضگی ناچاکی ہو جائے، تو اس کو کیسے ریزالو کیا جاتا ہے، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ خوش رہیے، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔